Dear fellows, welcome to DC Horror Tales. آج کا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ میری ایک یونیورسٹی فیلو فاطمہ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور یہ واقعہ فاطمہ کے رشتہ دار کا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ایک رشتہ دار چلا کاٹا کرتے تھے، اور وہی رشتہ دار بتاتے ہیں کہ چلے کے دوران ہوتا کیا ہے۔ چلا کاٹنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ارد گرد ایک دائرہ بنا دیا جاتا ہے، اور جنات اور شیاطین اس دائرے کے اندر نہیں آ پاتے۔ وہ اپنی خوفناک شیاطین اور بلاؤں سے حفاظت کرنے کا ایک عمل ہوتا ہے، لیکن دوران چلا وہ جنات شیاطین اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ چلا چھوڑ کر بھاگ جائے تاکہ وہ اس پر حملہ کر سکیں۔ سو بیسکلی یہ دائرہ اس چلا کاٹنے والے کی حفاظت کرتا ہے جب تک کہ وہ چلا کاٹ رہا ہوتا ہے اور وہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اسی طرح ان کے ساتھ ایک دن پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چلے میں بیٹھ کر پڑھائی اور عمل کر رہا تھا، اور میں ایک قبرستان میں قبر بنا کر اس میں بیٹھ کر یہ عمل کر رہا تھا۔ تقریباً آدھی رات تھی اور آنکھیں بند کر کے میں پڑھائی کر رہا تھا کہ میں کافی دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ سامنے ایک عورت، ایک مرد اور 3 بچے ہیں۔ بالکل لائف لیس چہرہ، کالی سیاہ آنکھیں، اور وہ سب بہت بھوکے ہیں۔ وہ بول رہے ہیں کہ گوشت دو، گوشت دو۔ پھر اچانک ان کے چہرے پر ایک بہت خوفناک مسکراہٹ آتی ہے اور وہ سارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ عورت اپنے پیٹ کے قریب سے بکرے کی سری نکالتی ہے اور اس کو کچا ہی ان بچوں مرد کو دیتی ہے اور خود کھانے لگتی ہے۔ اس سری میں بہت ساری سوئیاں لگی ہوتی ہیں۔ وہ انہی سوئیوں کے ساتھ ہی وہ کھانے لگتے ہیں اور ان کے منہ سے کالا سیاہ خون جاری ہو جاتا ہے، یعنی وہ پہلے ہی کسی پر کالے علم کیے ہوئے سری جس میں سوئیاں لگی ہوئی تھیں وہ کھا رہے تھے اور کسی کی جان لے رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ وہ بکرے کی سری دیکھتے ہی وہ ساری کھا گئے۔ وہ جیسے ہی سری ختم ہوئی پھر بھی بچے بھوکے تھے اور وہ پھر کہنے لگے گوشت دو، گوشت دو۔ اس عورت نے اچانک ایک بچے کو دیکھا اور اس کو کاٹنا اور کھانا شروع کر دیا۔ باقی سب نے بھی اس بچے کو کاٹنا شروع کر دیا، اور یوں میرے سامنے ہی وہ پورا بچہ ٹکڑوں میں وہ کھا گئے۔ کھا کر پھر بولے گوشت دو، اور یوں دوسرا بچہ اور پھر تیسرا بچہ بھی میری نظروں کے سامنے ہی وہ کھا گئے، اور پھر وہ اور اس کا شوہر ابھی بھی بھوکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف رینگتی ہوئی آ رہی تھی جیسے وہ اب مجھے کھائے گی۔ یہ دیکھ کر میں اتنا زیادہ ڈر گیا کہ میں نے چلا چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ظاہر ہے وہ عورت، مرد اور بچے شیاطین ہی تھے جو کہ انسانوں کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھے تھے اور یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح اس پر حملہ کرے، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ جب یہ واقعہ فاطمہ کے رشتہ دار نے اس کو سنایا، اس وقت وہ بستر مرگ پر تھے
کالا سیاہ ان کا چہرہ ہو چکا تھا جس سے خون کا ایک بھی قطرہ اب ان میں نہیں بچا، اور اس کے بعد وہ کوئی چلا دوبارہ نہیں کاٹ سکے۔ اور اس واقعے کے سنانے کے کچھ دن بعد باتھ روم میں فلش پر گرے ہوئے مردہ پائے گئے۔ وہ جنات ان کے پیچھے ہر جگہ پر جاتے تھے ان پر حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ چلا چھوڑ کر بھاگے تھے، اور وہ ہر جگہ پر گول دائرہ بنا کر رہتے تھے، یعنی بیڈ پر بھی بیٹھنا ہے تو گول دائرہ بناتے تھے، وہ کہیں پر بھی جاتے تھے وہ گول دائرہ بنا کے اس کی حفاظت میں رہتے تھے۔ اور ایک دن باتھ روم میں ان پر حملہ ہو گیا کیونکہ وہاں دائرہ بن نہیں سکتا تھا، سو ان جنات نے ان کو وہاں پر حملہ کیا اور ان کی گردن توڑ کر ان کو وہاں پر مار ڈالا۔ بے شک کہ کالا علم جادو کرنے سے ہمیں سختی سے منع فرمایا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کالے علم کرنے والے کی موت انہی شیاطین کے ہاتھوں ہوتی ہے۔